گنبد خضر راک دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضر راک دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضر راک دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی گلی مانگی ہے، ہم فقیروں نے مدینے کی گلی مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، اور مرض بڑھتا ہی نہیں مٹ جاتا ہے عشرت ان کا، مرض بڑھتا ہی نہیں مٹ جاتا ہے عشرت ان کا، جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے، جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، حمد و صلاۃ و سلام کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین جل شانہ اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے سن کر اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے۔ گزشتہ جمعے بھی آپ کی بارگاہ میں اسی سلسلے کی بات پیش کی گئی تھی، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات کا علم عطا کیا، اور آپ نے متعدد مقامات پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا اظہار بھی فرمایا اور ظاہر بھی کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کائنات کی ابتدا سے لے کر اس کائنات کے اختتام تک اور جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک کی اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک کی ساری خبریں اللہ کے محبوب نے ہمیں عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین میں لڑائی جاری تھی، ایک شخص بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ میدان جہاد میں لڑ رہا تھا اور کافروں کو واصل بجہنم کر رہا تھا۔ بڑی دلیری کے ساتھ وہ میدان جہاد میں لڑ رہا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے، اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہے، یہ جہنمی شخص ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ شخص بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے، بڑی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام سوچ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے جہنمی ہے؟ اے اللہ کے محبوب، یہ آپ کے لشکر اسلام میں شامل ہو کر کفار کا مقابلہ کر رہا ہے، جنگ لڑ رہا ہے، اپنے جسم پر تیر و تلوار کے زخم سہ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے یہ کیسے جہنمی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جو لفظ نکل گیا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں یقین تھا امام الانبیاء نے کہہ دیا ہے اب ویسا ہی ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ لڑتے لڑتے زخمی ہو کر زمین پر گر جاتا ہے اور اپنے زخموں کو کتاب نہ لاتے ہوئے، اس درد کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی ہی تلوار کو اپنی گردن پر پھیر دیتا ہے اور یہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے اپنی تلوار کو اپنی گردن پر پھیر دیتا ہے، گردن کاٹ دیتا ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اسے دیکھ کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا یہ جہنمی ہے، یا رسول اللہ آپ کی بات سچ ہو گئی، اللہ نے آپ کی بات کو سچ کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ وہ زخموں کی تاب برداشت نہ کرتے ہوئے، یا رسول اللہ درد برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی تلوار سے اپنی گردن پر پھیر کر اپنا خاتمہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نے اس لڑنے والے کی پہلے خبر عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، جو تیری نظر میں عیاں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر عطا فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر ہم خندق کھود رہے تھے اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ ہم میں سے کسی نے کھانا نہیں کھایا، 2-3 دن ہو گئے ہمیں کھانا میسر نہیں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم غزوہ خندق میں خندق کھود رہے تھے اور بھوک کے عالم میں ہماری کیفیت یہ تھی کہ ہم نے اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شکم اتھر پر صحابہ کہتے ہیں 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں دوران خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی، ایسی سخت چٹان آ گئی، ہم نے توڑنے کی بڑی کوشش کی لیکن ہم سے نہ ٹوٹی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بس یار کوشش کے باوجود یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چٹان پر ایک ضرب لگائی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چٹان پر ضرب لگائی۔ امام الانبیاء کے ضرب لگانے سے صحابہ کہتے ہیں 1/3 چٹان ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب ذوالجلال نے مجھے شام کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں دوسری ضرب امام الانبیاء نے چٹان پر لگائی، پھر وہ کچھ حصہ ٹوٹ گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فارس کی چابیاں بھی عطا کر دی گئی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں تیسری ضرب اللہ کے محبوب نے اس چٹان پر لگائی، چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شام کے محلات کو میں سفید اور روشن دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خبر عطا فرمائی، کفار دیکھ کر کہتے ہیں یہ چابیاں فارس اور روم کی اور شام کی اپنی جیب میں لے کر گھوم رہے ہیں، لیکن 3 دن سے کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وقت نے دیکھا کہ امام الانبیاء کی زبان سے جو نکلا تھا شام بھی فتح ہو گیا، فارس بھی فتح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ کو جو اللہ کے محبوب نے علم عطا فرمایا ہے، رب نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا، میرے آقا نے اسے بیان فرما کر بتا دیا۔ ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ میں اعرابی حاضر ہوتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اگر آپ یہ بتا دیں کہ میری آستین میں کیا ہے، میں کیا چھپا کر لایا ہوں، میرے پاس کیا موجود ہے، تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سارا علم عطا کر دیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب یہ اللہ کا آپ پر بڑا فضل عظیم ہے کہ اللہ نے آپ کو
اپنے ذاتی علم میں سے رب نے جتنا چاہا اپنے محبوب کو علم عطا کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعرابی آتا ہے، کہتا ہے میرے آستین میں کیا ہے بتائیے، میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا بتا، واقعہ ہی ایمان لے آئے گا؟ کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آستین میں کیا ہے اس کی خبر بتاؤ تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا لو سن۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے رابی جب تیرا گزر آتے ہوئے راستے میں سے جنگل میں سے ہوا، ایک درخت پر کبوتر نے، اس کبوتری نے بچے دے رکھے تھے، تو نے اس کے گھونسلے میں سے 2 بچے اٹھا کر لے آیا ہے۔ اے رابی جب تو نے اس کبوتر کے بچوں کو اٹھایا، وہ ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر ان بچوں پر آ کر گر گئی، تو نے اس ماں کو بھی پکڑ لیا، ان تینوں کو پکڑ کر تو لے آیا ہے۔ اس وقت تیرے قبضے میں وہ تینوں ہیں، 2 اس کے بچے اور ماں، کبوتر کے 2 بچے ہیں اور ماں تیرے قبضے میں ہے۔ جب اس رابی نے یہ دیکھا کہ میں نے راستے میں آتے ہوئے مجھے کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ میں کیا لے کر آیا ہوں، کیا اٹھا کر لایا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا تیری آستین میں کبوتر کے 2 بچے ہیں اور ان کی ماں کو لے کر آیا ہے۔ اعرابی نے سمجھ لیا کہ نبی وہی ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے۔ میرے اس اٹھانے کو کسی نے دیکھا نہیں تھا، میں نے راستے میں کسی کو بتایا بھی نہیں تھا میرے پاس کیا ہے۔ ہاں نبی وہی ہوتا ہے جو سچی غیب کی خبر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ بات بتانے پر وہ اعرابی کلمہ پڑھتا ہے اور دارہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھپی ہوئی شے کی خبر عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تیری نظر میں عیاں نہ ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ علم عطا فرمایا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کل کی خبر بتا دیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ قبر کے اندر کا حال امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا کہ قبر کے اندر مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنگ موتا پر، جنگ